حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، تفریق، انتشار اور تفرد یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اور اس اجتماعیت میں اسلام کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے کہ ہم منظم اور مرتب طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، ایک انبوہ کی طرح جنبے غفیر ہے انسانوں کا، لیکن ان کی سوچ و فکر الگ ہے، ان کے عمل کے طریقہ کار مختلف ہیں، زندگی گزارنے کی اسالیب ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے اکٹھے ہونا ہے ایک مضبوط بنیاد پر، اور یہ بنیاد سبھی کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ قانون سمجھ لیجئے، اجتماعیت کی بنیاد صرف ایک ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ یہ سارے اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو کبھی کسی حال میں شریک نہیں بناتے۔ گویا اجتماعیت پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید پر، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت پر، توحید کی محبت میں، شرک سے عداوت اور عناد میں، رب کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حق بندگی میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی اعتبار سے کسی کو وہ کتنا ہی محتشم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اس کی وحدانیت کے عقیدے پر غیر متزلزل ایمان قائم کرنا، اس سے معاشرے میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی منتشر، متفرق اور بے پناہ قسم کے مختلف خیال رکھنے والے لوگوں کو ایک جماعت بنایا۔ باہمی لڑائیاں بھی تھیں، سیاسی جھگڑے بھی تھے، عزت و انا کی جنگیں بھی تھیں، قتل و غارت گری کا ایک لمبا سلسلہ ہے مشرکین مکہ کی تاریخ میں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک جماعت بنایا۔ بنو تیم سے آنے والے وہ اب اپنے قبیلے کے نام سے متعارف نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل تعارف کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ بنو تے سے آنے والے، بنو بکر کے، بنو ثعلبہ کے، امیہ کے، مخزوم کے، بنو ہاشم کے، کوئی مکہ کے باہر سے آیا، سہیب روما سے آیا، سلمان فارس سے آیا،
ابو ہریرہ یمن سے آیا، زید ابن حارثہ بکتا بکاتا بطور غلام سرور کونین کی خدمت میں آیا، لیکن ان سب کا تعارف نہ قبیلے کے نام سے رہا، نہ علاقے کے نام سے رہا، نہ رنگ و نسل کے نام سے رہا، نہ اپنے خاندان کی جاہ و حشمت ان کا تعارف رہا، بلکہ تعارف کیا بنا؟ یہ سارے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک کلمہ تھا جس نے ان سب کو باہم مجتمع کر دیا، ان منتشر انسانوں کو ہم خیال بنا دیا، ایک سوچ پر، ایک فکر پر ان سب کو جمع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ جن کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، جن کے اعمال سنتوں کے مطابق ہوں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور انہیں دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے ایمانداروں کو عطا کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین غالب آئے گا، یہ جو پسندیدہ دین دین اسلام ہے یہ غالب آئے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن و امان ہوگا جب ان کا اندیشہ نہیں ہوگا، باہمی لڑائیاں نہیں ہوں گی، یہ فکری انتشار نہیں ہوگا، سیاسی تفردات اور بعد اور دوریاں نہیں ہوں گی، ومن ہاں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ان کی خاصیت کیا ہوگی؟ یہ سارے ایک رب کی، پیدا کرنے والے کی، عرش عظیم کے مالک کی عبادت کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ ہمارے اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اتحاد گرینڈ الائنس، ڈیموکریٹک الائنس، فلاں الائنس فلاں الائنس بنے اور تاش کے بکھرے ہوئے پتوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ یہ دنیا کے مفادات کے لیے بنائے جانے والے اتحاد ہیں، یہ سیاسی منفعتوں کے حصول کے لیے تشکیل دیے جانے والے اتحاد ہیں۔ اتحاد اگر قائم کرنا ہے تو اس کی بنیاد اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں عقیدہ بیان کیا ہے، اس پہ آ جاؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، تمہیں در در پہ جا کے خاک نہیں چھاننا پڑے گی، یہاں وہاں جا کے منتیں نہیں کرنا پڑے گی، چودھریوں کو، خاندانی نسلی وڈیروں کو کمیوں کے دروازوں پہ جا کے کشکولے گدائی پھیلا کے ووٹ کی بھیک نہیں طلب کرنا پڑے گی۔ اللہ کہتا ہم دیں گے تمہیں خلافت۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ وعدہ ہے ہمارا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لازمی طور پہ ہم تمہیں بادشاہت عطا کریں گے، لیکن تم کیا کرو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، اپنا عقیدہ اللہ کی توحید کے مطابق جو رسول اللہ نے سکھائی ہے اس کے مطابق استوار کرو، وعملوا الصالحات، سنت کا اپنے آپ کو مطیع بناؤ، تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا میں عزت اور بلندی عطا کرے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ہمارے ہاں عام آدمی ہر کس و ناکس وہ سوچتا ہے الیکشن مسائل کا حل ہے۔ کیا خیال ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے عشروں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں الیکشن مسائل کا حل ہے، لیکن میں سفید ریش اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا، نوجوان بھائیوں سے یہ التماس کروں گا، اپنی ماؤں کی یہ منت کروں گا، اللہ کے لیے اس پہ غور کر کے دیکھیے کبھی کسی الیکشن نے کوئی مسئلہ حل کیا؟ ہر الیکشن مسائل میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
10 دن پہلے کہہ رہے تھے ملک کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، الیکشن ہو جائیں، الیکشن ہو گئے، اب نئے مسائل ہیں، ازہوں کی طرح پہاڑوں جیسے بڑے مسائل سانپوں کی طرح منہ کھول کے اس ملک کی رعایا کو اچکنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے، یہ عارضی بننے والے اتحاد مسائل کا حل نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ تشکیل دیے جانے والے الائنس یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آؤ میرے سامنے جھکو، مجھے اپنا معبود مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میرا حق کسی اور کے لیے جاری نہ کرو، میری مخلوق ہے انہیں ان کا حق دو، میں خالق ہوں، بحیثیت خالق جو میرا حق بنتا ہے اسے میرے لیے مختص رکھو۔ لا یشرکون بی شیئا، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ لا یستخلفنہم، ہم تمہیں خلافت بھی دیں گے، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، تمہاری رت بھی دنیا میں قائم ہوگی، تمہارا قانون بھی دنیا میں چلے گا، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تمہارے سارے مسئلے بھی ہم حل کریں گے۔ اللہ اپنے ذمے لیتا ہے تاکید کے سیغے کے ساتھ، قسم کے معنی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تینوں باتیں ارشاد فرمائیں۔ لا یستخلفنہم، لازمی طور پہ ہم حکومت دیں گے، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، لازمی طور پہ تمہارے مسئلے حل کریں گے، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، لازمی طور پہ قانون اسلام کا دنیا میں قائم کریں گے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، معیاری ایمان اور مسنون اعمال، معیاری ایمان اور مسنون اعمال، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور پھر جوتے پڑتے ہیں ہر آنے والا، وہ 2 سال 3 سال 4 سال جتنا اسے ٹائم ملتا ہے وہ جیب بھر کے ہماری پٹائی کرتا ہے، ہمارے نام سے قرض لیتا ہے، اور اس قوم کو قرض کی اس دلدل میں پہلے سے زیادہ گہرا کر کے پھر وہ اپنی مال مڈی سمیٹ کے سارا، وہ کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی نائجیریا کے جزیروں میں چلا گیا، کوئی آسٹریلیا کے جنگلات میں چلا گیا، کوئی لندن جا کے ایمن فیلڈ میں جا کے رہائش پذیر ہو گیا، اور یہ قوم جوتا کھانے کے لیے اور اگلے آنے والے ان مداریوں کی ڈگڈگی پہ ناچنے کے لیے پھر موجود۔ میں سیاست نہیں کر رہا، میں دین عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم دین سیاست سکھاتا ہے، دین اقتدار کا طریقہ سکھاتا ہے، دین حکومت کرنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے سب سے بڑے حکمران، سب سے بڑے سیاستدان تھے، لیکن کر کے دکھایا ہے، لوگوں ہم تمہیں توحید پہ اکٹھا کریں گے، اللہ کی وحدانیت پہ جماعت بنائیں گے، وہ جماعت جو رب کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والی ہو، جو بندگی میں لذت محسوس کرے، رسول کی سنتوں کی اتباع کرنے والی ہو، اس سے ہم حکومت تشکیل دیں گے۔ اور پھر یوں ہوگا کہ ایک آنے والا آیا، اس نے آ کے پوچھا جو تمہارا حکمران ہے، بادشاہ ہے، اسے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ کہا اس طرف میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، باہر دیکھ لو، شہر سے باہر شاید کسی بستی میں، کسی کھیتوں کھلیان میں آپ کو مل جائیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جا کے دیکھا، ایک پتھر پہ سر رکھ کے 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران، بغیر کسی حفاظتی سکواڈ کے، بغیر کسی گارڈز کے، بغیر جیو اور یہ ہٹو بچو کے شور شرابے کے، ایک پتھر پہ رکھ کے، سر رکھ کے، کھردری زمین پر یوں مزے کی نیند سو رہا ہے کہ بادشاہ محلات میں ایسے نہیں سوتے ہوں گے جیسے عمر خطاب کا بیٹا یہاں سو رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر شان و شوکت یوں ہوتی ہے، اور اللہ کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے
وہ فلسفہ جو کافر سمجھے، ہم قرآن پڑھنے والے، ہم قرآن کے تراجم پڑھنے والے، ہم بخاریوں کے ختم کرنے والے، ہم تقریبات جلسے کانفرنسیں سجانے والے، یہ فلسفہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ جانتے ہو ہرقل کے پاس جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک گیا تھا، اللہ کے نبی نے اسے دعوت دی توحید کی، وہ لمبی بات ہے، مذاکرات کیے اس نے، بخاری میں تفصیلات موجود ہیں ساری، ابو سفیان کے ساتھ مذاکرات کیے، تمہارا نبی تمہیں دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ نماز کی، عزت شرم کی، دوسرے کے حیا کی، حقوق کی ادائیگی کی، سچ بولنے کی۔ اچھا تمہارا نبی یہ دعوت دیتا ہے، اس کے ماننے والے کون ہیں؟ غریب ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے کبھی مرتد بھی ہوتا ہے، کہا نہیں جو اس کے ساتھ چلا گیا وہ اس کا مرید ہو گیا۔ لمبی بات ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتا ہوں۔ ہرقل نے کہا تھا اگر یہ بات سچی ہے جو ابو سفیان نے کہی، اس نے قسم اٹھا کے کہا ایک وقت آئے گا جب میرے تخت حکومت کا مالک محمد بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کتنی ہے، تمہارے پاس انڈسٹری کتنی ہے، تمہاری فوج کتنی طاقتور ہے، تمہارے ملک کی پاپولیشن کتنی ہے۔ ابو سفیان اس وقت غیر مسلم تھے، کافر تھے، رسول اللہ کے ڈٹ کے دشمن تھے، اور ابو سفیان نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں جھوٹ بول کے محمد الرسول اللہ پہ الزام لگاتا، لیکن میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ یہ جو میرے ساتھ میرے قافلے کے لوگ ہیں یہ کیا کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ ابو سفیان کافر ہے، اس کے ساتھ آنے والا سارا قافلہ کافر ہے۔ ابو سفیان نے جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ یہ میری قوم میری رعایا کہے گی کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کافر اتنے شرم والے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے ماتحت ہماری قوم ہمیں جھوٹا نہ سمجھے، ہمارے بادشاہ اٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، انہیں کوئی حیا نہیں آتی۔ یہاں کافر کے کفر میں ہونے کے باوجود اس کا معیار یہ ہے، وہ کہتا ہے میں ڈر گیا کہ میری، اچھا یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھے جھٹلا دیں گے، یہ نہیں ڈر تھا کہ بادشاہ کو بتا دیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا، دل میں سمجھیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے۔ کیا زندگی کا معیار ہے؟ یہاں لکھا جائے جھوٹ، جہاں عدالتیں کہہ دیں کذاب، یہاں ان کے وہ سارا کیا کہتے ہیں سرچ وارنٹ جاری ہو جائیں، انہیں جناب عدالتی مفرور قرار دے دیا جائے، وہ دھڑلے کے ساتھ ٹی وی کی سکرین پہ آٹ کے اگلے دن پھر 100 جھوٹ بولتے ہیں، کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ جماعتیں یوں بنتی ہیں، اتحاد یوں قائم ہوتے ہیں، الائنسز یوں تشکیل پاتے ہیں۔ الائنس بنانا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پہ بناؤ، اور قسم پیدا کرنے والے رب کی، اگر یہ الائنس توحید پہ ہوگا، رسول اللہ کی سنت پہ ہوگا، اختلافات کے باوجود، میں کہتا ہوں جنگ و جدل کے باوجود بھی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو آج مفادات کے الائنسز میں ہو رہی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ پر توحید کا عقیدہ بناؤ، يَعْبُدُونَنِي لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ واقیموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکاتیں ادا کرو، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اگر اچھی حکومت چاہتے ہو، بابرکت سٹیٹ چاہتے ہو، IMF کے قرضوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اگر یہ سیاسی مذہبی فرقہ واریت کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، انتشار و افتراق کے اس گمسان کے رن میں اپنے آپ کو عافیت کا رستہ دکھانا چاہتے ہو، تو پھر 3 کام تیرا رب بیان کرتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تیری جبین نیاز اس کے سامنے جھکنی چاہیے۔ آت الزکاۃ، تیرا نظام معیشت
اس کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ہر مسئلے میں، سیاست میں، معاش میں، آئلی مسائل میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں، لین دین میں، غمی خوشی میں، ہر مسئلے میں اپنے رسول کی، اللہ کے رسول کی، اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تم یہ کرو گے تو آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم نہیں کر سکے، ہم سمجھتے ہیں ماہرین کی فوج لے آئیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں واشنگٹن میں جا کے سجدے ذرا طویل کر لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں سوئٹزرلینڈ کا، ویسٹرن یونین کا اور ان کا جا کے ان کی منت سماجت کر لیں، ان سے کوئی بھیک مانگ لیں، ہمارے کشکول میں چند ڈالروں کی یہ خیرات ڈال دیں تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تیرے رب نے 3 طریقے بتائے۔ ایمان تیرا اچھا ہونا چاہیے، اس کے بعد تیری جبین نیاز اس کے سامنے جھکنی چاہیے۔ تیرا مال، تیرا نظام معیشت کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، اس کی اساس کیا ہے، اس کے حصول کے، اس کے اسراف کے طریقے ذرائع کیا ہیں، یہ سارے آسمان سے دی ہوئی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رب نے جو رسول بھیجا ہے انہیں اپنا مقتدا بناؤ، ان کی تم اطاعت کرو، انہیں اپنا پیشوا اور مطاع سمجھو، ان کا تتبع کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، ہر مسئلے میں ان سے رہنمائی لو، ان کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بوڑھے اس پہ عمل کریں، جوان اسے مشعل راہ بنائیں، عورتیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ شرم و حیا کے سارے زاویے جو اسلام نے دیے ہیں انہیں اختیار کرو۔ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، غیر مشروط، غیر متردد، کسی مسئلے میں کوئی چھوٹ نہیں، نہ خوشی تیری مرضی کی، نہ غمی تیری مرضی کی، نہ کوئی تقریب تیری مرضی کی، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا۔ لعلکم ترحمون، آسمان سے، زمین سے، دائیں سے، بائیں سے رحمتوں کے دروازے تم پہ کھلیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہم جنہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کے ادارے بناتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اسلامی حکومت میں بنیادی طور پر 4 اداروں کا ہونا ضروری ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے قائم کرنے کا۔ اقامت صلاۃ کا ادارہ، ادائیگی زکوٰۃ کا ادارہ، امر بالمعروف کا ادارہ، نہی عن المنکر کا ادارہ۔ جس حکومت میں یہ ادارے نہیں ہوتے وہ حکومت بابرکت ہو، وہ دنیا کے مسائل حل کرے، وہ قوم کو بحران سے نکالے، وہ ملک کو جناب اونچا اٹھا لے، یہ سب بکواس ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ 4 ادارے قائم کرنا رب کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، حکمران تھے، آج جیسا عزت دار، شرم و حیا والا، جاہ و جلال رکھنے والا، شرف و منزلت رکھنے والا اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ حکمران ہے، لیکن نمازی بھی تھے کہ نہیں؟ جنازے پڑھتے تھے، جب ووٹ لینا ہوتا ہے نا تب جنازے پڑھتے ہیں، چاہے بغیر وضو کے پڑھیں، کیونکہ مقصود دعا تو نہیں ہوتی، دعا نہیں ہوتی، مقصد تو مرنے والے کے لواحقین کو بتانا ہوتا ہے۔ اسیمی آئے سے تبوک کا موقع ہے، نماز فجر کا ٹائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور غالباً سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی رحمت موجود، امت نے کہا ابو بکر ٹائم ہو گیا ہے،
اللہ کے نبی تو دور ہیں، مصلی پہ آئیں نماز پڑھائیں۔ نماز مولوی کو پڑھانی چاہیے، لیکن جو مولوی نہیں ہے انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر کسی وقت مولوی بیچارہ پھنس گیا ہے تو وہ نماز تو پڑھ لیں۔ مولوی نو گالاں کڈاں گے 5 منٹ لیٹ کیوں آیا، تے اپنے پوری جماعت دے وچ ایک بھی اینی جوگا نہیں ہوندا کہ گاں ہو کے نماز پڑھا لوے۔ غلطیاں سب سے زیادہ مولویوں کی جماعتی نکالتے، اور خود میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ 2 رکعت کی نماز پڑھا سکے کبھی۔ یہ رعایا ہے، وزراء، فوج کے سپاہی، جرنیل اور کمانڈر، اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، ابو بکر آپ نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے قوم کی، سبق سکھایا ہے قوم کو۔ آپ اس زمانے کی سب سے بڑی عسکری قوت روم کے مقابلے میں معرکہ تبوک کے لیے، لیکن نماز میں تاخیر گوارا۔ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو گزر چکی تھی، جو باقی رہ گئی وہ عبد الرحمن ابن عوف کی قیادت میں، ان کی امامت میں رسول اللہ نے نماز ادا کی۔ نماز کی گنجائش، اللہ کی قسم وہ حکمران اچھی حکومت نہیں کر سکتا جو نمازی نہیں ہے، وہ حکمران اچھی حکومت نہیں کر سکتا جس کا عقیدہ توحید پر مبنی نہیں ہے، وہ حکمران اچھی حکومت نہیں کر سکتا جو خود نمازی ہے لیکن اپنی قوم کو نماز کی تلقین نہیں کرتا۔ ذمہ داری ہے حکمران کی، اولین ذمہ داری ہے الذین ان مکناہم فی الارض، آسمان سے قانون اترا جنہیں ہم زمین میں اختیار دیتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور یہاں تھوڑا سا توقف کر کے اپنے احباب کی توجہ دلاؤں، آپ بھی حکمران ہیں، میں اپنے گھر کے 4 مرلے کا حکمران ہوں، میں اگر اس مسجد کا خطیب ہوں تو اس کی حکومت ہے میرے پاس، اگر اس مسجد کا کوئی صدر ہے تو وہ حکمران ہے، اس کا محلے کا کونسلر محلے کا حکمران ہے، علاقے کا ایم پی اے اپنے علاقے کا، اپنے ووٹروں کا حکمران ہے۔ ہر بندہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، زبان نبوت سے ارشاد ہوا تم سارے حکمران ہو، درجہ بدرجہ تم حکمران ہو، جتنے تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جن بیچاروں کو آتی ہی نہیں ہے، حکمران، یہ بعض دفعہ تماشے دیکھتے ہیں نا، ویڈیوز آتی ہیں، نہ انہیں پتا ہوتا ہے ہاتھ کہاں باندھنے، نہ ان بیچاروں کو پتا ہوتا ہے نگاہیں کہاں رکھنی ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے دنیا کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم کتنے سادہ ہیں، ان کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، ان بے نمازوں کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، ان بے عقیدہ توحید سے غافل لوگوں کے لیے ہم ناراضگیاں پالتے ہیں، انہیں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے ہم اپنے بھائیوں کو، عقیدے کے لوگوں کو، مسلکی غیرت رکھنے والوں کو، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو، ان سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جن کے عقیدے کی سلاست کا ہمیں علم نہیں، جن کے متبع سنت ہونے کا کوئی خبر نہیں، نماز آتی ہے کہ نہیں آتی، کبھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کوئی علم نہیں، ہم ان کی وجہ سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اسلامی معاشی نظام بلڈ کریں، اکنامک سسٹم اسلامک بیسس پہ اس کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ
ان خطوط پہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تھی بھوک، تھا افلاس۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سیدہ بیان کرتی ہیں بعض دفعہ 2 مہینے محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی عطا کی تو تو دیکھے گا پورا شہر زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لیکن شہر میں ایک بھی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جناب عدی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک کونے سے چلتا ہے اور دوسرے کونے تک پوری بستی کے ہر دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہم تو دینے والے ہیں، ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس اسلامی معاشی نظام کی بنیاد کیا تھی؟ زکوٰۃ، عشر، وہ نظام جو آسمان سے کائنات کے خالق نے اتارا۔ وہ کہتا ہے تم دو، ایک دو گے میں تمہیں 10 واپس کروں گا۔ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ 7 کی 70 کی 100 کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک دو گے تو میں 700 تمہیں دوں گا، تم ایک دو گے میں تمہیں 700 دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن اس کے خزانوں میں اس سے بھی زیادہ وسعت ہے، جسے چاہے گا 700 سے زیادہ بھی دے گا۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ، یہ اسلامک بینکنگ سسٹم، یہ تو صرف ٹائٹل ہے نا اسلامی بینکنگ، اس ٹائٹل کے نیچے تو سارا سود کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامک بینکنگ سسٹم۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، صدقہ و خیرات کا نظام۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو دولت مند ہیں ان سے لیا جائے گا، جو غریب ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں ان پہ صرف کیا جائے گا، ان پہ خرچ کیا جائے گا۔ معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اخلاق سنوارنے کا ادارہ، اسلامی بنیادوں پر تعلیم و تربیت کا ادارہ، اچھائیوں کی تلقین کرنے والا، منڈی مارکیٹ میں جا کے سمجھانے والا بھائی کاروبار کا طریقہ یہ ہے، سیاست کے میدان میں اتر کے سمجھانے والا اگر تم نے یہ سیاست کرنی ہے تو اس کا شرعی اسلوب اور طریقہ یہ ہے، مسجد میں، بازار میں، گھر میں، مارکیٹ میں، ہر جگہ پر رسول اللہ کی ہدایات پہنچانے والا، علماء کی بڑی بڑی جماعتیں، راسخ العلم، پختہ علم والے، عقیدے کو سمجھنے والے، منہج نبوی کو سمجھنے والے، وہ یہاں وہاں انسانوں میں جائیں اور جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا دین انسانوں تک پہنچائیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، انہیں پتا ہو منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان میں غیرت ہو حقیقی اسلام کی، اور وہ برائیوں سے روکنے والے، اچھائیوں کا حکم دینے والے علماء تیار کرنے کا باقاعدہ سرکاری سطح پہ انتظام ہو، اس کا ادارہ قائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسترع اللہ تبارک و تعالی عبدا رعیتا قلت او کثرت الا سألہ اللہ عنہا یوم القیامہ۔ جو بندہ حکمران بن گیا، ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صوبے کا ہو یا پوری اسٹیٹ کا ہو، تحصیل کا ہو یا ضلع کا ہو، جو حکمران بن گیا، اللہ سألہ اللہ عنہا یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بادشاہ سلامت سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے متعلق سوال کرے گا۔
اللہ اکبر. اور یہ قانون سمجھ لو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس میرے قبیلے کے 2 بندے آئے. انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ چل دیا. ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے. جب آپ کی خدمت میں آ گئے تو ان دونوں نے یہ درخواست کی کہ آپ مختلف لوگوں کو عہدے دیتے ہیں, آپ ہمیں بھی کوئی عہدہ دیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھے علم نہیں تھا کہ یہ اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں, وگرنہ میں ان کے ساتھ نہیں آتا. صحابی کا طرز عمل کیا ہے؟ جو عہدہ مانگتا ہے میں اس کے ساتھ بولیا جنا اپا سارے نو شوق ہے. یہ تو ساڈا وس نہیں چلتا, نہیں تو شام تو پہلو اسلام آباد کی کرسی تے اسی بیٹھے ہوئیے. محلے میں ایک گلی میں وہ نالی بنوانے کے لیے گورنمنٹ کے فنڈ سے جو نالی بنتی ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے نا, تو اس میں ہمارا جھگڑا